بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء الا نکاح الا ببینہ، حدیث نمبر 1085 میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البغائی اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینہ، کہ فاحشہ عورتیں وہ ہوتی ہیں جو بغیر گواہوں کے نکاح کرتی ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاحشہ عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بغیر گواہوں کے نکاح کر لیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر زنا کے لیے نکاح کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یاد رکھیے یہ حقیقی استعمال نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک کہہ لے کہ وجہ پائی جا رہی ہے جس وجہ سے یہاں پر زنا کے لیے لفظ نکاح کو استعمال کیا گیا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے، وہ علت اور ریزن کیا ہے کہ چونکہ نکاح کے ذریعے سے بھی انسان جہاں پر اور مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد عورت کی بدعا کو، عورت کی مخصوص جو جگہ ہے اس کی حلت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور زنا کے اندر بھی اسی شے کو مقصود ہوتا ہے حاصل کرنا، بلکہ زنا کے اندر تو شاید فقط اسی شے کا حصول ہوتا ہے، نکاح کے اندر تو اور بھی مقاصد ہیں، نیکی ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا، انبیاء کی شریعتوں کے مطابق عمل کرنا اور اولاد کا آگے چلنا، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، دو خاندانوں کا جڑنا، جبکہ زنا کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں مفقود ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ زنا کے اندر صرف ایک چیز مقصود ہوتی ہے، اور وہ ہے اپنی شہوت کے پورا کرنے کے لیے عورت کی مخصوص چیز کو حاصل کرنا، اور نکاح کے اندر اور بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اور مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے نکاح کا یہ بھی ہے کہ عورت کی مخصوص چیز کو حاصل کیا جائے، تو اس مماثلت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہاں پر جو ارشاد جاری فرمایا، اس میں لفظ نکاح کا استعمال کیا گیا ہے، ورنہ زنا جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ وہ زنا بد کرداری اور بدکاری ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نبوت والی زبان سے یہ فرمایا کہ فاحشہ عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بغیر گواہوں کے نکاح کرتی ہیں، یعنی زنا کرتی ہیں۔ تو دیکھیں زنا کے اندر تو گواہ نہیں ہوتے، بلکہ زنا کے اندر تو معاملہ جو ہے ان دو مرد و عورت کا ہوتا ہے جو آپس میں زنا کرتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، جبکہ نکاح کے اندر جو ہے گواہ شرط ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بغیر گواہوں کے نکاح کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ اب دیکھیں نماز کی شرائط کو آپ دیکھیں، بدن کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے، کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے، زمین کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، وضو کا ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو نماز نہیں ہوگی، بھلے آپ جو ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں بغیر وضو کے، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں، بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، لمبے رکوع لمبے سجدے کریں، تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ شرط نہیں پائی گئی۔ اسی طور پر نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر گواہ نہیں پائے گئے، بھلے آپ جو ہے ایجاب و قبول کر لیں، بھلے آپ خطبہ نکاح پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو شریعت اسلامیہ میں نکاح کی صحت کے لیے، نکاح کے وجود کے لیے، نکاح کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ گواہ نہیں ہوں گے تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ اور جو زنا ہے یہاں پر اخفاء اور پوشیدگی پائی جاتی ہے، جبکہ نکاح کے اندر اعلان ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی کے اندر بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ جامع ترمذی میں باب ما جاء فی اعلان النکاح، اس میں حدیث نمبر 1072 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا ھذا النکاح، فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ اعلانیہ ہونا چاہیے، اور اس اعلانیہ کے لیے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، کہ تم مسجدوں میں نکاح کرو تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے، وضربوا علیہ بالدفوف، اور فرمایا کہ نکاح کے موقع پر دف بجایا کرو تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ زنا نہیں بلکہ نکاح ہے۔ تو نکاح کے اندر اعلان ہے، اور اسی اعلان کا ایک جو ہے اس کی مثال اور اس کا ایک پہلو جو ہے وہ گواہوں کا ہونا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب گواہ ہوتے ہیں، گواہ قائم ہوتے ہیں، تو گواہ انسان کے نکاح کی جو ایک صورت ہے اس کے اوپر گواہی دینے کے لیے وہ گواہ متعین کیے جاتے ہیں، اور جو زنا ہوتا ہے اس کے اوپر تو کوئی گواہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اعلان نکاح کے لیے ان تمام چیزوں کو لازم قرار دیا ہے، اور اس کے عوارضات ہیں، لوازمات ہیں۔ عوارضات کے اندر آپ جو ہیں اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں، لائٹنگ کر سکتے ہیں، اور اسی طور پر دف بجا سکتے ہیں، لیکن جو لوازمات ہیں ان میں سے جو ہے وہ 2 گواہوں کا ہونا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح کا وجود نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام اس حدیث پاک کا یہ ہوا کہ جو زنا ہوتا ہے وہ بغیر گواہوں کے ہوتا ہے، اس میں اخفاء اور پوشیدگی ہوتی ہے۔ جو نکاح ہوتا ہے وہ گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے۔ تو نکاح کا وجود گواہوں کے ساتھ ہے، گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے نوجوان آج کے زمانے میں ان کا جب منگنی ہو جاتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد وہ موبائل پہ چیٹ کرتے ہیں اپنی منگیتر کے ساتھ، اور SMS کرتے ہیں، اور فون پہ بات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ایسے بھی ہیں جو ملاقات کرتے ہیں، ایک ہے فون پہ بات، ایک ہے ان سے ملاقات، اور پھر اس ملاقات میں یعنی وہ اپنے آپ کو جائز سمجھتے ہیں کہ ہم جو ملاقات کر رہے ہیں، ہمارا رشتہ طے ہو چکا ہے، منگنی ہو چکی ہے، تو اب ملاقات جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ناجائز ہے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ حلال تب ہوگی جب آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بوس و کنار بھی کرتے ہیں، میل ملاپ کرتے ہیں، یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے وہ سارے کے سارے کرتے ہیں۔ تو جب انہیں اس کی قباحت اور شناعت سے شریعت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے تو پھر آگے سے وہ ایک ہیلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں کہ ہمارا نکاح پڑھا دیں پس پردہ، حالانکہ ہمارا نکاح اصل تو ہونا ہی ہے، جو والدین نے کرنا ہے کیونکہ رشتہ جو طے ہو چکا ہے۔ تو وہ آتے ہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب، حضرت صاحب، مولوی صاحب، ہم جو ہیں گواہوں کا ارینج کر لیتے ہیں، تو وہ لڑکی اور میں جو ہیں آپ کے سامنے ہوں گے، یا پھر اس لڑکی کا وکیل آ جائے گا، تو ہم جو ہیں نکاح پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جائیں۔ یعنی ملاقات کرنا، چیٹ کرنا، بات کرنا، میل ملاپ کرنا اور بوس و کنار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے حلال ہو جائیں، آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ اور اس کے بعد جب والدین نے جب نکاح کرنا ہے تو پھر نکاح کر لیں گے، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے نوجوانوں، اس قسم کی آپ حرکات سے باز آ جائیں، ایسا نہ کیا کریں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ شریعت جو ہے نکاح کے معاملے میں وہ اعلان چاہتی ہے، پرچار چاہتی ہے، سب کو بتانا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر تو دیکھیں کہ نکاح میں تو اخفاء پایا جا رہا ہے، اور اخفاء کا تعلق زنا کے ساتھ ہے، پوشیدگی کا تعلق زنا کے ساتھ ہے، نکاح کے ساتھ تو اخفاء نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو آپ کہنے کہ والدین کو پتہ نہ چلے، محلے والوں کو پتہ نہ چلے، رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے، بس یہ جو 2 گواہ ہم لے کر آئیں گے ان کو پتہ ہو، یا اس لڑکی کے وکیل کو پتہ ہو، یا مجھے پتہ ہو، تو اس میں تو اخفاء پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھا کریں، صبر اختیار کیا کریں، اور جو اصل اللہ پاک کی ذات نے آپ کو جو ہے اعلانیہ نکاح کرنے کی اجازت عطا فرما رکھی ہے، جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ سب کچھ کریں۔ اس کے بعد تو پھر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تعلق آپ کا اتنا گہرا ہو جائے گا، اور شریعت اتنا گہرا تعلق جوڑ دے گی کہ آپ اس کے لیے لباس ہوں گے اور وہ آپ کے لیے لباس ہوگی۔ تو اس لیے نوجوانوں سے کہوں گا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہیں، چیٹ نہ کیا کریں، SMS نہ کیا کریں، اور بات نہ کیا کریں۔ اور اگلا جو سٹیپ ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، میل ملاپ کرنا، ملاقات کرنا یا بوس و کنار کرنا، یہ نکاح سے پہلے جو ہے وہ حرام ہے۔ اس حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، جب حلال کا وقت ہے اس کے بعد پھر آپ جو کچھ مرضی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور بالخصوص نوجوانوں کو آج کے زمانے میں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے کہ وہ نکاح کے حوالے سے شریعت کے اصول اور ضابطے، قاعدے اور کلیے اور قوانین جو ہے ان کی پاسداری کریں، نہ کہ اپنے جذبات کی پاسداری کریں۔ خداوند قدوس ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔